بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ترتیب غیر الواحد والاثنین إلى 29 تقول في المميز المذكر 23 رجلا و24 رجلا بتعنيس الجزء الأول. وفي المميز المؤنث 23 امرأة و24 امرأة بتذكير الجزء الأول وعلى هذا القياس إلى 99. ایک دو کو جوڑیں 20 سے 90 تک تو ایک اور دو ممیز کے مطابق ہوتے ہیں. ممیز مذکر تو وہ آحادن تے اسنان، ممیز مؤنث تو وہ احدا اور اسنتان، اسنتان سنتان. اچھا جی، 3 سے 9 کو 7 اکائیاں، ان کو 20 سے 90 تک 8 دہائیوں کے ساتھ ملائیں. 3 تو 29، 33 تو 39، 43 تو 49. تو کیا طریقہ ہے؟ 20 30 تو وہی ہے، یہ نہیں بدلتے، یہ نہیں بدلتے. تو پہلی جز جس طرح اکیلی ہوتی ہے یہاں بھی اسی طرح ہوگی. ممیز مذکر ہوگا تو 3 سے 9 تک تا کے ساتھ ہوں گے. ممیز مؤنث ہوگا تو یہ اکائیاں تا کے بغیر ہوں گی. جب مفرد ہوں تو اس وقت اسی طرح ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں کہ مگر ممیز مؤنث تو بغیر، اور اگر ممیز مذکر تو بتا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوں گے. یہاں بھی 23 رجلا 24 بندن، اور مؤنث ہو تو 23 امرأتن 24 جنانین. ہاں بے شابہ. 1 اور 2 کو 20 کے ساتھ جوڑنے کا 20 سے 90 تک 20 سے 90 ان 8 دہائیوں کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے، اگر ممیز مذکر ہے اگر ممیز مذکر ہے تو 1 2 مذکر ہوں گے، 2 مذکر ہوں گے، یعنی آحادن اسنان. اسنان. اور اگر ممیز مؤنث ہے تو 1 اور 2 مؤنث ہوں گے، یعنی احدا اور اسنتان. اسنتان سینتان 2 لفظ. اگر اور اگر 7 اکائیوں کو 7 اکائیوں کو 3 4 5 6 7 8 9 7 اکائیوں کو 7 اکائیوں کو ان 8 دہائیوں کے ساتھ 8 دہائیوں کے ساتھ ملائیں. ملائیں. تو اب کیا طریقہ ہے؟ اب کیا طریقہ ہے؟ مطلب کیا ہے کہ یہ تا کے ساتھ ہوں گے یا تا کے بغیر. تو طریقہ وہی ہے جو جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے. طریقہ وہی ہے کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے. اکیلے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ممیز مذکر ہو تو یہ ممیز مذکر ہو تو یہ مؤنث ہوتے ہیں، یعنی تا کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر ممیز مؤنث ہو تو یہ تا کے بغیر ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی اسی طرح مثلا جیسے 23 رجلا، چونکہ ممیز مذکر ہے اس لیے ثلاثتن، اس لیے 23 اور 24 رجلا، چونکہ یہاں بھی ممیز مذکر ہے تو اس لیے 24 رجلا. ہاں اور مؤنث کی مثال جیسے 23 امرأة، چونکہ ممیز مؤنث ہے اس لیے 23 رجلا بغیر تا کے. جی، اور 24 امرأة، کیونکہ ممیز مؤنث ہے تو اس لیے 24 امرأة تا کے بغیر. جی سمجھے شاہ جی. اور واحد اور اسم 1 اور 2 کے غیر کی ترکیب میں 1 اور 2 کے غیر کی ترکیب میں او واحد اسنین. سمجھائیے او احد ہے، احد جڑا نال جوڑی دا ہے او احد ہوندا ہے. جی
کہ ترکیب میں کتوں تک؟ 9 تک، یعنی ان 2 کے غیر کی ترکیب میں 2 غیر کتوں شروع ہوتا ہے؟ 1 2 دا، تو کتوں تک جوڑنا کندے نال ہے؟ 20 کے ساتھ، 20 کے ساتھ نال لکھا واخوات ہی، یعنی 90 تک۔ کیا طریقہ ہے؟ ممیز مذکر میں ممیز مذکر میں 23 رجلا 23 رجلا 24 رجلا۔ 24 رجلا مطلب کیا ہے؟ جز اول کی تانیث کے ساتھ اور کہتوں وتقول، اور کہتوں ممیز مؤنث میں 23 امرأتن اور 24 امرأتن۔ مطلب کہ یہ جز اول کی تذکیر کے ساتھ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسُ، اور اسی طریقے پر ہے قیاس۔ 99 تک، مطلب ہے کہ اگر ممیز مذکر تے پہلی جز مؤنث تے جے ممیز مؤنث تے پہلی جز، اے مطلب ہے قیاس۔ اور 1 اور 2 کے غیر کی ترکیب میں 9 تک 20 کے ساتھ کہتو ممیز مذکر میں 23 رجلا اور 24 رجلا جز اول کی تانیث کے ساتھ، اور ممیز مؤنث اور کہتو ممیز مؤنث میں 23 امرأتن اور 24 امرأتن جز اول کی تذکیر کے ساتھ، اور اسی طریقے پر ہے قیاس 99 تک۔ ایک گل سمجھو، عدد شروع ہوتا ہے 1 2 سے، سمجھی گل شاہ جی؟ تو 1 2 کی تمجیز نہیں ہوتی، 1 تمجیز 3 سے شروع ہوتی ہے، 1 2 کی 3 سے شروع ہوتی ہے۔ گل سمجھی جی؟ تمجیز 3 سے شروع ہوتی ہے۔ 1 2 کو تمجیز کی ضرورت نہیں، وجہ یہ ہے کہ 1 2 پر خود لفظ آپ دلالت کرتا ہے۔ راجولن کی معنی، ایک مرد۔ اب آہا 2 راجولن جوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، کیا ہے ضرورت؟ ایک بندہ، راجولان ہے، اب اس نان راجولین بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو چونکہ اسم آپ مفرد ہو تثنیہ ہو، 1 2 پر وہ خود آپ دلالت کرتا ہے، اس لیے اس اسم کو ممیز بنائیں، 1 2 کو اس میں عدد بنا کر داخل کریں، اس کی ضرورت۔ اس کو بیان یوں کرتے ہیں کہ 1 2 کی تمییز نہیں ہوتی، بیان اصل مطلب یہ ہے کہ مفرد اور تثنیہ خود آپ 1 2 پر دلالت کرتے ہیں، راجولن کو احد کی ضرورت نہیں ہے، راجولان کو اس نانے کی کہ ہے جی، سمجھائیے، رجال نو ضرورت ہے، رجال دا معنی 3 بندے دنے، رجال دا معنی 2 تو چوکھے بندے، چوکھے کنے، او پھر نال لانا پینا ہے، 5 رجال 5 بندے، کیا سمجھی کہ نہیں ہے؟ تو باقی پھر تمجیز جو 3 سے شروع ہوتی ہے تو 3 سے 9 تک کیا ہوتی ہے؟ 3 سے 10 سمیت کیا ہوتی ہے؟ جمع، اور 100 اور الف کی کیا ہوتی ہے؟ مفرد۔ 11 سے 99 تک کی کیا ہوتی ہے؟ اب اس سوال کا جواب آ گیا
کہ صاحب کتاب مصنف شارح ملا کر صاحب کتاب نے وہ اسم عدد تو بیان کیے ہیں جو 11 سے لے کر 99 تک ہیں، اس سے نیچے اوپر کیوں نہیں بیان کیے؟ اس کا جواب ہے کہ یہاں سارے عدد بیان کرنے مقصود نہیں، بلکہ یہاں وہ اسماء بیان ہو رہے ہیں جو اپنے مابعد نکرے کو نسب دیتے ہیں، تو نسب تو 11 سے 99 تک دیتے ہیں، اس لیے ان کو بیان کیا ہے، اوپر نیچے کو بیان، کیونکہ وہ تو نسب نہیں دیتے بلکہ وہاں تو اضافت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ مصنف نے سارے اسماء مصنف شارح مل کے سارے کیوں نہیں بیان کیے؟ تو وہ یہ ہے کہ یہاں صرف وہ بیان کرنے جو کیا کرتے ہیں، نسب دیتے ہیں، تو نسب سارے تو نہیں دیتے بلکہ 11 سے 99 تک دیتے ہیں۔ 1 2 دی تمیز کوئی نہیں ہوندی، 3 تو 10 سمیت دی تمجیز جمع مجرور، 11 تو 99 دی تمجیز مفرد منصوب، 100 الف دی تمجیز مفرد مجرور۔ سمجھا جی؟ ایک مسئلہ لکھا ہے کہ 3 تو لے کے جڑے 9 تک اکائیاں نے نا جی، 3 تو انہاں نوں کدے میاں نال جوڑیے نا، میاں نال، تے پھر پاویں تمجیز مذکر ہوے یا مؤنث ہوے، یہ تا تو بغیر ہوندے نے۔ سلاسو مئات رجلن، سلاسو مئات امرأتن، تے جے کر 3 تو 9 تک نو آلاف نال جوڑیے تے پھر تا لازم ہے، خا تمجیز مذکر ہوگے تے پاویں سلاساتو آلاف رجلن تے سلاساتو آلاف جنانین۔ گل سنیں جی کہ کوئی نہیں؟ بھئی یہ 3 جڑی 7 اکائیاں نے، انہاں نوں میاں نال جوڑیے نا جدوں، تے پھر یہ ہمیشہ کی ہوندیاں نے مذکر، پاویں تمجیز، تے جے انہاں نوں آلاف نال، الاف جمع الالف دی 1000، آلاف نال جوڑیے تے پھر یہ ہمیشہ بتا، پاویں ایک مسئلہ ہے نا جڑا سمجھی گل ہو۔ والثاني كم معناه عدد مبهم وهو على نوعين، أحدهما استفهامية إن كان متضمنا لمعنى الاستفهام وهو ينصب التمييز مثل كم رجلا ضربته، والثاني خبرية إن لم يكن متضمنا لمعنى الاستفهام وهو ينصب المميز إن كان بينهما فاصلة مثل كم عندي رجلا وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ۔ پڑھیے آخر تک لگا چل۔ فَمُمَيِّزُهُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ مِثْلُ كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ وَكَمْ لِلْمَالِ اشْتَرَيْتُ۔ 4 اسم ہیں جو اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرے کو بطور تمجیز نسب دیتے ہیں، ان میں سے ایک اسم عدد لیکن خاص مرتبہ 11 سے 99 سمیت وہ آ گئے۔ دوسرا ان 4 میں سے ہے کم، دوسرا اے لفظ ہے کون؟ ایک ہی اسم ہے کہ حرف ہے؟ یہ 4 کی بیان ہو رہے ہیں تو کھل کے بولنا پر شک پہ گئی، یہ کیا ہے، اسم ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے کہ دوسرا ان 4 میں سے کون ہے؟ کم۔ پہلے یہ ہے کہ اس کا معنی بتاتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا کم کا معنی ہے عدد مبہم، کم کا کیا کہہ جا یا حضرت؟ کم کا معنی ہے عدد مبہم، او تے لکھا جا اشکیتے یعنی بر عدد غیر معین بلا قید چوکھت و تھوڑت دلالت میں نمایت۔ گل سمجھی جی؟ بھئی اے صرف ان دے وچ بھئی کنا اے نہیں،
صرف اینی گل ہے وہ اگوں وضاحت آ رہی پیچھے پڑھیا نا حمید جے ہویا نا استفہامیہ تے پھر مانا ہوئے گا کنے تے جے ہویا خبریہ تے مانا ہوئے دا بہوں سارے کی مانا ہوئے دا اے مطلب ہے تے ہونا کی ہے عدد مبہم عدد مبہم ان دی اپنی غرضہ ہوندیاں پیسے کے بڑے پیسے ٹورا گا تو اس بندے پر کہہ دیں میں 10 کنا کنے نہیں ظاہر نے پتہ نہیں کدے نہیں کیا علاقے کی بڑے تو انہوں سمجھ آ گئے ایس سفر میں جڑے نے ان کو لے گئے جی یہ نہیں مطلب ہے ان کوٹھیاں 10 بناواں گے جا کو تے مطلب تو اس کا معنی کیا ہے عدد مبہم یہ تو آ گیا لفظ کون ہے دوسرا کم معنی اس کا کیا ہے عدد مبہم سمجھائیے جی اگوں اس کی تقسیم آ رہی ہے اور ثانی کم ہے معنی اس کا عدد مبہم اور ثانی کم ہے معنی اس کا عدد مبہم اور ثانی کم ہے معنی اس کا عدد مبہم مصنف رحمہ اللہ اس کی تقسیم کرتے ہیں کم دو قسم ہے کم استفہامیہ تے کم خبریہ کم دو قسم پر ہے کم استفہامیہ اور کم خبریہ وجہ اثر یہ ہے کہ کم استفہام کا معنی دے گا یا خبر کا معنی دے گا اگر کم استفہام کا معنی دے گا تو استفہامیہ ہوگا اگر خبر کا معنی دے گا تو یعنی متکلم اس کے ذریعے مخاطب سے کوئی سوال کر رہا ہے تو پھر یہ استفہامیہ ہے متکلم اس کے ذریعے مخاطب کو خبر دے رہا ہے تو پھر یہ خبریہ ہے مصنف رحمہ اللہ اب تقسیم کرتے ہیں کم کی کم دو قسم ہے کم استفہامیہ اور کم وجہ اثر یہ ہے کہ کم استفہام پر دلالت کرتا ہے یا خبر پر اگر استفہام پر دلالت کرتا ہے تو استفہامیہ اگر خبر پر دلالت کرتا ہے تو یعنی کہ متکلم کم کے ذریعے مخاطب سے سوال کر رہا ہے یا مخاطب کو خبر دے رہا ہے اگر سوال کر رہا ہے تو اب استفہامیہ اگر خبر دے رہا ہے تو اب خبریہ آنکھوں ہے نگالو کم کی تقسیم کرتے ہیں کم دو قسم پر ہے کم استفہامیہ اور کم خبریہ وجہ اثر یہ ہے کہ کم یا دلالت کرتا ہے استفہام کے معنی پر یا دلالت کرے گا بڑھیا یا دلالت کرے گا استفہام کے معنی پر یا دلالت کرے گا خبر کے معنی پر اگر کم دلالت کرے استفہام کے معنی پر تو یہ کم استفہامیہ ہے اور اگر دلالت کرے خبر کے معنی پر تو یہ کم خبریہ ہے یہ کم خبریہ ہے مطلب یہ ہے کہ کم کے ذریعے یہ ہے کہ کم کے ذریعے متکلم مخاطب سے اگر کوئی مخاطب سے بات سوال کر رہا ہے مخاطب سے سوال کر رہا ہے یا اب کم استفہامیہ ہے تو وہ کم استفہامیہ ہے اور اگر متکلم کم کے ذریعے مخاطب کو کوئی خبر دے رہا اور ہے اگر متکلم کم کے ذریعے مخاطب کو کوئی خبر دے رہا ہے تو یہ کم خبریہ ہے آنکھوں شاہ جی کم کی تقسیم کرتے ہیں کم دو قسم ہے کم استفہامیہ اور کم خبریہ وجہ اثر یہ ہے کہ کم یا کم استفہام کے معنی پر دلالت کرے گا یا خبر کے معنی پر دلالت کرے گا اگر کم استفہام کے معنی پر دلالت کرے تو یہ کم استفہامیہ ہے اور اگر کم خبر کے معنی پر دلالت کرے تو یہ کم خبریہ ہے مطلب یہ ہے کہ کم کے ذریعے مخاطب سے کوئی سوال کرے گا یا کم کے ذریعے متکلم مخاطب سے کوئی خبر پوچھے گا خبر دے گا اگر کم کے ذریعے متکلم مخاطب سے کوئی سوال کرے تو یہ کم استفہامیہ ہے اور اگر خبر دے تو یہ کم خبریہ ہے اچھا جی ایک تقریر اے آگے دوجی بچ تقریر نوی جو کم استفہامیہ ہے وہ اس کی تمجیز مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے کم استفہامیہ کی تمجیز مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے کیونکہ عدد مبہم تے دلالت کرتا ہے تمجیز ہونی چاہیے کہ نہیں بے شے کیڑی ہے کم استفہامیہ کی تمجیز مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے کیا کہ جی کم استفہامیہ کی تمجیز مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے آنکھوں شاہ کم استفہامیہ کی تمجیز مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے
ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ کم خبریہ، کم اس کی تمجیز منصوب بھی ہوتی ہے، مجرور بھی ہوتی ہے، اس کی تمجیز منصوب بھی ہوتی ہے اور مجرور بھی ہوتی ہے، اور مفرد بھی ہوتی ہے اور جمع بھی ہوتی ہے۔ کیا کہ مفرد بھی ہوتی ہے اور جمع بھی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کم خبریہ اور اس کی تمجیز کے درمیان فاصلہ آ گیا تو اب کم خبریے کی تمجیز منصوب ہوگی، خواہ مفرد ہو خواہ جمع ہو۔ اور اگر درمیان میں فاصلہ نہ آیا تو کم نے آپ انہوں چک ماریا تو اب اس کو یہ مضاف لے بنائے گا، اب اس کو مضاف الیہ بنائے گا۔ خواہ مفرد ہو تو خواہ جمع ہو۔ قابو آ گئی تو پھر نپ لی، تو جی بچ فاصلہ آ گیا تو پھر آنے کڈے پر نہیں قابو ہوئے۔ ہاں جی، کم خبریہ کی تمییز یا منصوب بھی ہوتی بھی ہے، ہوتی ہے اور مجرور بھی ہوتی ہے۔ منصوب کب، مجرور کب؟ جی، کہ کم خبریہ اور کم خبریے کی تمجیز کے درمیان فاصلہ ہے یا فاصلہ نہیں۔ کم اور کم خبریہ کی تمییز کے درمیان فاصلہ ہے یا فاصلہ نہیں ہے۔ اگر فاصلہ ہے اگر فاصلہ ہے تو اب کم خبریہ تمجیز کو نسب دے گا، کم خبریہ تمییز کو نسب دے گا، اور اگر فاصلہ نہیں ہے اور اگر فاصلہ نہیں ہے تو اب کم خبریہ تمجیز کو جر دے گا بطور مضاف الیہ۔ آکو شاہ جی، کم خبریہ کی تمجیز منصوب بھی ہوتی ہے اور مجرور بھی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کم خبریہ اور اس کی تمجیز کے درمیان یا فاصلہ ہوگا یا فاصلہ نہیں ہوگا۔ اگر فاصلہ ہے تو کم خبریہ کی تمجیز منصوب ہوگی، خواہ مفرد ہو خواہ جمع ہو، یہ عام ہے دونوں صورتوں میں۔ اور اگر کم خبریہ اور کم خبریہ کی تمجیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو کم خبریہ تمجیز کو جر دیتا دے ہے گا۔ بطور مضاف الیہ، وہ تمجیز مضاف الیہ بنے گی۔ اب مثالیں، پھر ترجمہ۔ استفہامیہ کی مثال نالے معنی سمجھو۔ کم رجلن ضربتہ، کتنے مردوں کو مارا تو نے، اے معنی ہے کم کتنے مردوں کو مارا تو نے، یہ کس کی مثال ہے؟ استفہامیہ کی۔ اب کم خبریہ کے فاصلہ ہو، کم عندی رجلن، کم بہت سارے میرے پاس مرد ہیں، کی معنی ہے بہت سارے میرے پاس مرد ہیں۔ ایک ہی یہ کم، کم خبریہ تو چونکہ وچ فاصلہ ہے۔ کون، اس لیے کون، اگر فاصلہ نہ ہو تو مجرور ہوگی۔ دو مثالیں، ایک مفرد کی ایک جمع کی۔ کم رجلن ضربتو، بہت سارے مردوں کو مارا میں نے۔ کم غلمان اشتریتو، بہت سارے غلاموں کو خریدا میں نے۔ کم استفہامیہ کی مثال جیسے کم رجلن ضربتہ ہو، معنی کیا ہے؟ کتنے مردوں کو مارا ہے تو نے، اور یہ کم کون سا ہے؟ یہ کم استفہامیہ ہے، اس لیے رجلن اس کو، لیے رجلن کو نصب دے رہا ہے۔ اور اور کم خبریہ کے اس کے کم درمیان خبریہ جہاں فاصلہ ہو، کم خبریہ جہاں فاصلہ ہو، جیسے کم اندی رجلن، معنی کر پہلے بہت سارے میرے پاس ہیں مرد، میرے پاس مرد ہیں۔ بہت سارے میرے پاس مرد ہیں۔ آج ہوں خویت بول گیا 2 منٹ یہ بعد، کم خبریہ ہے، اور کیونکہ اور اس کے درمیان اور کم خبریہ اور اس کی تمییز کے درمیان فاصلہ ہے، اس لیے یہ کم خبریہ رجلان کو نصب دے رہا ہے، اپنی تمجیز کو اپنی تمییز کو نصب دے رہا ہے۔ اگے دوسری اور کم مثال، خبریہ کے اس کی تمییز، کم خبریہ کی تمییز کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو اس کو جر دیتا ہے، جیسے کم رجل ضربت، اور کم غلمان، معنی کرنا، معنی اصل پکونا جی، بہت سارے مردوں کو مارا ہے میں نے، مارا میں نے۔ بہت سارے مردوں کو مارا میں نے، اور کم غلمان اشتریتو، بہت سارے غلاموں کو خریدا میں نے۔
تو یہاں کم اور کم کی تمییز کے درمیان یہاں کم اور کم کی تمییز کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کم اپنی تمییز کو مجرور کر جر دے رہا ہے۔ ہاں، پہلی مثال مفرد کی، دوسری جمع کی، معنی بھی پکانا ہے تے انہاں دے طریقہ کار بھی پکانا ہے، ساری گل آ گئی ہے۔ ان چار اسموں میں سے دوسرا ہے کم۔ پہلے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ کم عدد مبہم کے لیے آتا ہے، پھر اس کی تقسیم کی ہے کہ دو قسم ہے، استفہامیہ اور خبریہ۔ استفہامیہ کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے، خبریہ کے ذریعے خبر دی جاتی ہے۔ تو کم استفہامیہ کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے، کم خبریہ کی تمییز اگر وچ فاصلہ آ جائے تو منصوب ہوگی، اور اگر فاصلہ نہ آئے تو بطور مضاف الیہ مجرور ہوگی۔ کم استفہامیہ کا معنی کتنے تے کم خبریہ کا معنی بہت سارے۔ سنی گال کے کو نہیں۔ اور دوسرا کم ہے، معنی اس کا عدد مبہم ہے۔ اور 4 5 6 7 100 50 70 80 90 اے عدد نے جڑے دلالت کرتے نے معین عدد تے، ایک معین مرتبے تے۔ 81 اے دلالت کرتا ہے اس مرتبے تے جڑا 80 نالوں چوکھا ہے تے 82 نالوں چھوٹا ہے۔ گل سمجھیے؟ لیکن اے جڑے نا اس طرح خاص مرتبے تے نہیں دلالت کرتے، اے دلالت کرتے نے عدد تے، لیکن معین نہیں، بے کنا معین نہیں، یہ مطلب ہے جی۔ معنی اس کا عدد مبہم ہے، اور دوسرا کم اور وہ کم دو قسم پر ہے، ایک ان دو کا استفہامیہ، ایک قدر اگر ہو کم متضمن استفہام کے معنی کو، یہ کم کردہ کیے اور یہ نسب دیتا ہے تمجیز کو، لکھے لکھا مفردن خاصتن لکھے حلا، جیسے کم رجلن ضربتہ، اور دوسرا کم ہے معنی اس کا عدد مبہم ہے، اور وہ دو قسم پر ہے، ایک ان دو کا استفہامیہ ہے اگر ہو کم متضمن استفہام کے معنی کو، اور یہ نسب دیتا ہے تمییز کو، جیسے کم رجلن ضربتہ۔ ترجمہ کر شبہ۔ اور دوسرا کم ہے معنی اس کا عدد مبہم، اور وہ دو قسم پر ہے، ایک ان کا استفہامیہ اگر ہو متضمن استفہام کے معنی کو، اور یہ نسب دیتا ہے تمجیز کو، جیسے کم رجلن ضربتہ۔ شاباش۔ کتنے مردوں کو مارا تو نے، انہوں اگر وید متکلم بنائیے، کتنے مردوں کو مارا میں نے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ بندہ اپنے بارے میں پوچھتا ہے اور میں روٹی کھا دی کہ نہیں کھا دی، یہ استفہام ہے کہ کوئی نہیں؟ تو مطلب ہے کہ بھی وہ گل بھول گئی ہوئے تے نال دے سنگی کو پوچھو یار میں کنے بندے کٹے سن بھول گئے نے مینوں جی، تے مطلب ہے متکلم دا سیگا بناؤ مخاطب دا بناؤ، دونوں طرح استفہام ہو سکتا ہے۔ استفہام یار جی میں کنے پیسے خرچ کر چکیا ہاں جی، ہاں جی، تو بندہ اپنے کم دے بارے وچ بھی مخاطب کولوں پوچھدا ہے، استفہام ہوندا ہے۔ چلو جی، اور ثانی خبریہ اگر نہ ہو کم متضمن استفہام کے معنی کو۔ اچھا جی، اے جڑا کم خبریہ اے کی کردا ہے، واہ ہوا ینسبو تے اگے آوے دا فممیزہ مجرور، اور کم خبریہ نسب دیتا ہے ممیز کو اگر ہو ان دونوں کے درمیان فاصلہ۔ کون دونوں؟ کم تے کم دی تمییز، مثال جیسے کم عندی رجلن، کیا معنی؟ بہت سارے میرے پاس مرد ہیں۔
اور اگر نہ ہو ان کے درمیان کن کے درمیان کم اور کم کی تمیز کے درمیان فاصلہ فاصلہ بس ممیز کم خبریے کا ممیز کا مقبول کا مغرور ہوتا ہے دور ہوتا ہے بس بب اضافت کے کم اضافت کے طرف کم خبریے کے خبریے کے جیسے کم رجل ضرب تو جیسے کم رجل ضرب تو کم غلمان نشتر تو کے معنی بہت سارے مردوں کو مارا ہے میں نے اور بہت سارے غلاموں کو خریدا ہے میں نے جی اور دوسرا خبریہ اگر نہ ہو کم متضمن استفہام کے معنی کو اور وہ کم نصب دیتا ہے ممیز کو اگر ہو ان دونوں کے درمیان فاصلہ جیسے کم ان دی راجلن اور اگر نہ ہو ان دونوں کے درمیان فاصلہ پس ممیز کم کا مجرور ہوتا ہے سبب اضافت کے کم کی طرف جیسے کم راجلن ضربت اور کم غلمان اشتریت مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کم خبریے کا جو استعمال ہے نا جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس میں اصل فخر اور تعلی بیان ہوتی ہے اور بڑے پیسے نے ہو یار بڑے بندے میں کٹے نے اجی یہ عموماً تعلی بیان کرنے واسطے ہوتا ہے کون باقی کم استفہامیہ سے تو استفہام ہوتا ہے بات پوچھی جاتی ہے جی اگر تو والثالث كأين وهو مركب من كاف التشبيه وأين لكن المراد منه عدد مبهم للمعنى التركيبي مثل كأين رجلا لقيب وقد يكون متضمنا لمعنى الاستفهام نحو كأين رجلا عندك چار اسموں میں سے تیسرا ہے شکل اس کی ہے کعین ہاں جی چار اسموں میں سے تیسرا ہے کعین شارح صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ اصل میں یہ مرکب ہے دو کلموں سے کاف تشبیہ سے اور عین سے کس سے کاف تشبیہ سے اور عین سے عین سے لیکن جب اکٹھا ہوتا ہے تو لکھنے کی صورت یہ اور موشی بیان کی تھی کہ ان دا نون تنوین جڑا ہے وہ زہر کر کے لکھیا جاتا ہے قرآن پاک وچ بھی ایویں ہی ہے جی کہ نون تنوین نون دی شکل وچ لکھیا ہے جی ایتھے لکھیا ہے نا کعین ایویں بھائی اونج ہے نون تنوین ہے جی گل سمجھی جی تو یہ مرکب ہے کاف تشبیہ اور عین سے گل سمجھی اس مجموعے کا اگر اکیلا اکیلا ہو تو معنی اور ہے کاف تشبیہ کے لیے وہ عین اور ہے عین عیتن سنے موصولے ہوتے ہیں وغیرہ تو جب یہ مجموعہ ہو کا عین تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے جب کا عین ہوتا ہے تو پھر یہ عدد مبہم کا معنی دیتا ہے اس کا عدد مبہم کا معنی دیتا ہے چونکہ عدد مبہم کا معنی دیتا ہے اس لیے اس کو تمجیز چاہیے اس کو تمجیز چاہیے تو کا عین جہاں بھی استعمال ہو پورا معنی ترکیبی نہیں ہوتا بکاف تشبیہ کے لیے تو عین موصولہ وغیرہ یہ نہیں معنی ہوتا پورے کا معنی کیا ہوتا ہے عدد جس طرح کم کا معنی سمجھا ہے تو یہ بھی کس کے لیے عدد عدم کے لیے اکثر یہ خبریہ ہوتا ہے کبھی کبھی استفہامیہ بھی ہوتا ہے خبریہ ہوگا تو پھر اس کے ذریعے خبر دی جائے گی استفہامیہ ہوگا تو اس کے ذریعے مخاطب سے بات پوچھی جائے گی معنی اس کا کیا ہے عدد مبہم عدد مبہم وہی کم خبریہ اور استفہامیہ والا معنی ہے بعین ہی بالکل گل روڑج پائے گی ان چار میں سے تیسرا ہے کعین لفظ کیا ہے کعین پورا شارح صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ اصل میں یہ مرکب ہے دو کلموں سے ایک حرف اور ایک اسم کاف تشبیہ جو حروف جارہ میں سے ہے اور عین جو کہ موصولہ ہے جب یہ مرکب ہو جائے تو پھر اس سے معنی ترکیبی مراد نہیں ہوتا مثل اس کے یہ کلا دی مثل اس کے یہ معنی نہیں ہوتا بلکہ پھر یہ عدد مبہم کا معنی دیتا ہے پھر یہ اکثر خبریہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی استفہامیہ بھی ہوتا ہے
بہر صورت تمجیز کو نسب دے گا، خواہ خبریہ ہو خواہ تمجیز کو نسب دے گا. خبریہ ہوگا تو اس کے ذریعے خبر دیں گے، استفہامیہ ہوگا تو مخاطب سے کوئی بات پوچھیں گے، مخاطب سے تو معنی اس کا بالکل کم والا ہے. استفہامیہ ہوگا تو کتنے، خبریہ ہوگا تو اور لکھا تھلے بسیارے جیسے جی کہ کوئی نہیں بہت ابو قضا آ رہے ہیں مانا اور ہونے جی بہت سارے. مثلا خبریے کی مثال کا این راجو لن لقیتو، اے ایویں جویں کم راجو لن لقیتو، وہ تو کم خبریہ جر دینا ہے نا، انہیں نصب دینی ہے. جو معنی کم راجو لن لقیتو بہت سارے مردوں کو ملا میں، وہی یہاں معنی ہے بہت سارے مردوں کو ملا میں. اور استفہامیہ کی مثال کا این رجلن عندک، کتنے مرد ہیں تیرے پاس. لہنا کو سوار کے نتیان نہ یار. اسماء میں سے تیسرا ہے کا این، چوتھا تیسرا ہے کا این. اور شارح صاحب بتاتے ہیں کا این جو ہے نا یہ اصل میں مرکب ہے، اصل میں مرکب ہے دو کلموں سے، یعنی کاف تشبیہ اور ایون سے جو کہ اسم موصولہ ہے. تو اگر مرکب جب ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے مثل اس کے. جب مرکب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مثل اس کی. شارح صاحب فرماتے ہیں لیکن یہاں جب یہ اکٹھا استعمال ہو نا کائین تو اس سے معنی ترکیبی مراد نہیں ہوتا. کیڑا معنی ترکیبی؟ مثل اس کی. اس کے یار کا کلذی کائین موصولہ ہے، مثل اس کے یہ معنی مراد بلکہ اس وقت یہ عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے. کس پر؟ بلکہ اس وقت یہ عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے. جانتے عدد مبہم کی ہوں ہے پتہ نہیں بھی کنا عدد 5 7 20 40 50 60 دلالت اس تے کرتا ہے لیکن معین عدد نہیں ہو کیڑا ہے. گل سمجھیا؟ یہ مطلب ہے جی. شاعر صاحب کہتے ہیں کہ یہ عدد یہاں اس کا معنی یہاں معنی ترکیبی مراد نہیں بلکہ یہ دلالت کرتا ہے. عدد مبہم پر. تو کلام عرب میں کعین جو مرکب ہے دو کلموں سے، یہ مرکب ہونے کے بعد مثل اس کے یہ معنی نہیں دیتا بلکہ عدد مبہم کا معنی دیتا ہے. اور پھر یہ اکثر یہ کام خبریہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی استفہام کا معنی بھی دیتا ہے، استفہامیہ بھی ہوتا ہے. استفہامیہ بھی ہوتا ہے. اور خبریہ ہوگا تو کم خبریے والا معنی، خبریہ ہوگا تو کم خبریہ والا معنی، اور اگر استفہامیہ ہوگا تو کم استفہامیہ والا معنی. لیکن خبریہ ہو یا استفہامیہ ہو دونوں صورت میں تمجیز کو نسب دیتا ہے. مثال دے دو مندے یار کمال ہے. مثال کا عین کی جو اگر خبریہ کائین کی تو مطلب کیا؟ مثال دے دو مثال کائین کی جی. راجلان لقیت، بہت سارے مردوں کو ملا ہوں میں، ملا میں بہت سارے مردوں کو ملا میں. استفہامیہ کی مثال سنا، استفہامیہ کی مثال جیسے کہ عین راجلان ان لاکا، مانا کر اس دا کتنے مرد ہیں تیرے پاس. حد ہوگی یار اج ہن کم گزریا تو بھول گئی. عرش شاہ جی آخو جو اپنے ماں بعد آنے والے اسماء کو نسب دیتے ہیں ان میں سے تیسرا ہے کائین. کائین شارح صاحب بتاتے ہیں کہ یہ مرکب ہے کاف حرف جارہ جو تشبیہ کے لیے ہوتا ہے اس سے، اور ایون جو کہ موصولہ ہوتا ہے اس سے. لیکن جب مرکب ہوتا ہے تو پھر یہ معنی ترکیبی نہیں دیتا بلکہ عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے، کم خبریے والا معنی کم والا معنی دیتا. کیا مطلب ہے؟ عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے. ہاں اور پھر جب عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے تو اکثر یہ خبریہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی استفہامیہ ہوتا ہے. تو خبریہ ہو یا خبریہ ہو یا استفہامیہ ہو دونوں صورتوں میں تمجیز کو نسب دیتا ہے. کم استفہامی کم میں تو تفصیل ہے نا، خبریہ ہو تو جر بھی دیتا ہے اگر فاصلہ نہ ہو تو، لیکن یہ اپنی تمجیز کو نسب دیتا ہے تو معنی وہی کم والا ہے. دونوں مثالیں سناؤ. کائین رجلن لقیت، بہت سارے مردوں کو ملا میں. گل مکی. اور مثال کائین رجلن عندک، کتنے مرد ہیں تیرے پاس. اے مطلب ہے تو دونوں صورتیں تمجیز کیے منصوب ہے. منصوب ہے. اور تیسرا
کأین ہے اور کأین مرکب ہے آف تشبیہ اور این سے لیکن مراد اس سے عدد مبہم ہے نہ معنی ترکیبی جیسے کأین رجلا لقیتو اور کبھی کبھی ہوتا ہے متضمن کون ہوتا ہے استفہام کے معنی کو لکھا خلافاً للجمہور جمہور نہ بھی اس کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں صرف یہ خبریہ ہی ہوتا ہے لیکن مثالیں مل جاتی ہیں جیسے کأین رجلا عندک جی اور تیسرا کأین ہے اور وہ مرکب ہوتا ہے کاف تشبیہ اور این سے ہوتا ہے کہ ہے اور وہ مرکب ہے کاف تشبیہ اور این سے لیکن مراد اس سے عدد مبہم ہے نہ کہ معنی ترکیبی جیسے کأین رجلا لقیتو اور کبھی کبھی ہوتا ہے کأین متضمن استفہام کے معنی کو جیسے کأین رجلا عندک اور تیسرا مثال دا کأین رجلا لقیتو بہت سارے مردوں کو ملا میں اور کتنے مرد ہیں تیرے پاس اور تیسرا کأین اور وہ مرکب ہے کاف تشبیہ اور این سے لیکن مراد اس سے عدد مبہم ہے نہ کہ معنی ترکیبی جیسے کأین رجلا لقیتو بہت سارے مردوں کو ملا میں اور کبھی ہوتا ہے کأین متضمن استفہام کے معنی کو جیسے کأین رجلا عندک کتنے مرد ہیں تیرے پاس آگے جی والرابع كذا وهو مركب من كاف التشبيه وذا اسم الإشارة ولكن المراد منه عدد مبهم ولا يكون متضمنا لمعنى الاستفهام مثل عندي كذا رجلا ان چار میں سے چوتھا اور آخری ہے قضا کیا کہ ان چار میں سے چوتھا اور آخری ہے قضا او کیڑے چار او کی کرے نے او چار کی کرے نے اے گل ان چار میں سے چوتھا ہے کون شارح صاحب فرماتے ہیں یہ بھی مرکب ہے کاف جارہ جو کہ تشبیہ کے لیے ہے اس سے اور ذا اسم اشارہ سے شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مرکب ہے کاف جارہ جو کہ تشبیہ کے لیے اس سے اور ذا اسم لیکن جب اکٹھا استعمال ہو قضا اس وقت ترکیبی معنی مراد نہیں ہوتا عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے عدد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خبریہ ہوتا ہے استفہامیہ نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خبریہ ہوتا ہے استفہامیہ نہیں ہوتا تو خبریہ ہوگا تو اس کے ذریعے خبر دی جائے گی اس کے ذریعے خبر دی جائے گی کم خبریے کا معنی تے کأین خبریہ ہو تو معنی ہوتا ہے بہت سارا سارے ساری بہت لیکن قضا چونکہ خبریہ ہی ہے اس کا معنی ہو بین سطور لکھا ہے عدد ما اس کا معنی ہے کچھ کیا معنی ہے کچھ مثال اندی قضا راجولان میرے پاس کچھ بندے ہیں میرے پاس کچھ بندے ہیں یہ معنی ہے اس کا ہے خبریہ لیکن معنی اے بھی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بہت سارے مرد ہیں بلکہ کیا معنی اس کا میرے پاس کچھ مرد ہیں کچھ مرد ہیں کچھ پیسے ہیں خیال سمجھیے یہ معنی ہے اس کا کیا وہ مائک کو نہیں کچھ ہاں بھی بیان کرو شاباش ساری تقریر کرو ساری چار میں سے چوتھا ہے قضا اور شارح صاحب بتاتے ہیں کہ یہ بھی کائین کی طرح مرکب ہوتا ہے کاف جارہ جو کہ تشبیہ کے لیے ہے اور قضا اس میں اشارہ سے لیکن جب اکٹھا استعمال ہو جب اکٹھا استعمال ہو تو یہ معنی ترکیبی کے لیے نہیں تن معنی ترکیبی نہیں مراد ہوتا کیا مثل
زا اسم اشارہ وہ مثل اس کے، مثل اس کے، یہ نہیں ہوتا جی. اس سے مراد معنی ترکیبی نہیں ہوتا بلکہ عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے. سمجھ آئی آپ؟ کس پر؟ عدد مبہم پر دلالت کرتا معنی اس کا ہوتا ہے کچھ، اور یہ اور یہ استفہامیہ نہیں ہوتا، صرف بلکہ صرف خبریہ ہی ہوتا ہے. ہے. مثال اس کی مثال اندی قضا رجلن، معنی کیا اس کا؟ میرے پاس کچھ مرد ہیں. ایزل گل پکانی ہے بندہ، معنی کچھ. ہاں شاہ جی شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان اسماء اب وطن دشہرہ ملا کے جی رڑیاں لکیراں بس کو سمجھ نہیں لگتی. چلو جی. ان اسماء میں سے جو اپنے ماں بعد نکرے کو بطور تمجیز نسب دیتے ہیں مولوی ولید، ان میں سے چوتھا ہے قضا. چوتھا ہے قضا. یہ بھی کعین کی طرح کاف تشبیہ جو کاف جارہ جو کہ تشبیہ کے لیے، اور اسم اشارہ اس سے مرکب ہوتا ہے. جب یہ مرکب ہوتا ہے لیکن اس کا مراد منطقی مراد بلکہ اس کا معنی عدد مبہم ہوتا ہے. دھیان کرو بیڑا کچھ کہو بھی چاہ میں واسطے. اور بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف خبریہ ہوتا ہے، استفہامیہ اور اس کا معنی ہوتا ہے کچھ. مثلا جیسے ہندی قضا رجلن، میرے پاس کچھ مرد ہیں. تو کیا معنی ہوا؟ کچھ کو پلے پیا. اور چوتھا قضا ہے، اور وہ مرکب ہے. قاف تشبیہ اور زا اسم اشارہ سے، اور لیکن مراد اس سے عدد مبہم ہے. پتھر لکھا بمانا چندی، لکھا ہے کہ نہیں؟ چندی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ، چند. اور نہیں ہوتا متضمن استفہام کے معنی کو. تو لکھا ہے اتفاق فونڈری، لکھا ہے. ہاں مطلب کی ہے بال اتفاق بھی خبریہ یعنی استفہامیہ. جیسے اندی قضا رجلن، اور چوتھا قضا ہے، اور وہ مرکب ہے کاف تشبیہ اور زا اس میں اشارہ سے، اور لیکن مراد اس سے عدد مبہم ہے اور نہیں ہوتا متضمن استفہام کے معنی کو. جیسے اندی قضا رجلن، میرے پاس کچھ مرد ہیں. اور چوتھا قضا ہے، اور وہ مرکب ہوتا ہے کاف تشبیہ اور زا اسم اشارہ سے، اور لیکن مراد اس سے عدد مبہم ہے اور نہیں ہوتا قضا متضمن استفہام کے معنی کو. جیسے ہندی قضا رجلن، میرے پاس کچھ مرد ہیں. سمجھی گل جی؟ اور جڑا ہے نا لفظ جڑا عدد مبہم لکھا ہے، اس سے کاشیا لگا ہے، لکھا ہے اس تے لکھا ہے یہ قضا اکثر تے اوہی معنی ہے بے عدد مبہم، عدد، لیکن کدے کدے یہ ہور معنی بھی دیندا ہے. کدے کدے فعل یاد کراونا، دن یاد کراونا. حدیث پاک چ بھی سونیا فرمایا کہ یقال للعبد یوم القیامت اتذکر یوم کذا و کذا وفعلت کذا و کذا، کہ بندے کو قیامت والا دن کہا جائے گا کیا یاد ہے تجھے؟ اتذکر، کیا تجھے یاد ہے دن فلانا فلانا اور کیا تھا تو نے اس طرح تجھے یاد ہے؟ نہیں. تو یہاں قضا عدد کے لیے نہیں ہے بلکہ دن پوچھے جا رہے ہیں اور فعل پوچھا جا رہا ہے. تو کیتا کی سی فلانا دن یاد ہی تے پتہ ہی کیتا کی صحیح ہے جی. گل سمجھی؟ اتنے اس معنی بچے، لیکن وہ اکثر وہ کس کے لیے آتا ہے؟ عدد. تو اے شاہ جی 4 اسم ہیں جو اپنے ماں بعد کو کیا کرتے ہیں؟ بطور تمجیز نسب دیتے ہیں. اور وہ ماں بعد کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. گل سمجھیے کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. تو وہ کون ہے؟ قضا ہے، کعین ہے، کم ہے، اور عدد ہے مخصوص. کیڑا؟ 11 تو 99 سمیت. گل سمجھیے جی.